بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس ہستی کو کہ جن کے والد محترم نے اپنی اولاد میں سے ایک شخص کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا اور آج تک وہ اپنے والد کی اس بات کا پہرا دیتے ہوئے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم بلند کرتے ہوئے دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ 33 سال کا عرصہ یہ کہنے کی بات ہے، وگرنہ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے، لیکن 33 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 33 سال سے یہاں جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن میں دورہ تفسیر القرآن پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال سینکڑوں طلباء و طالبات آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء والفضلاء جامع معقول و منقول حضرت قبلہ مفتی محمد رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب آپ ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے اپنے استاد گرامی کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن۔ لک الحمد یا رب العالمین وعلیک الصلاۃ والسلام یا رحمت للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناہم ينفقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمامی حضرات ایک دو بار بارگاہ رسالت پناہ علیہ السلام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد مخدوم العلماء والمشائخ حضرت مولانا علامہ الحاج محمد حنیف صاحب چشتی، لائق قدر علماء اکرام، نعت خواں شری بیان، معزز محترم سامعین و سامعات، آج کا دن انتہائی عظمت اور رحمت والا دن ہے، اور بالخصوص اس مرکز اہل سنت میں ایک اس کی عظمت کا اضافی پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں وہ خوش نصیب
فرزندان توحید جنہوں نے قرآن مجید کی عظیم دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور وہ خوش قسمت طلباء جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ تفسیر پڑھی، اور اسی طرح وہ بچیاں جو ان علوم سے بہرہ ہوئیں، ان کے انعامات و ان میں تقسیم اسناد کا سلسلہ بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ وقت بہت قلیل ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس وقت دستار بندی کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہمارے ہر دل عزیز خطیب اہل سنت مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، انہوں نے بھی جا کر اپنی مسجد میں جمعہ شریف پڑھانا ہے، اور کئی حضرات نے بھی، اور میرے ہاں بھی الحمدللہ دور دراز سے، دیہاتوں سے، دوسرے محلوں سے بڑی تعداد میں اہل محبت رونق افروز ہوتے ہیں۔ مرکزی جامعہ مسجد القائم میاں سانسی روڈ گجرانوالا، میں نے بھی حاضر ہونا ہے۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم علم دین حاصل کرتے ہیں نا، علم قرآن، علم حدیث، اس کے بہت سے فوائد کے علاوہ، یعنی ان گنت فوائد کے علاوہ، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ علم دین بندے کو جرت مند بناتا ہے۔ یہ میں نے غور کیا راستے میں آتے یہاں قریب پہنچ کر، میں غور کر رہا تھا کہ علم دین کے جو بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے مرکزی فوائد کون کون سے ہیں۔ ایک بات میری سمجھ میں یہ آئی کہ علم دین یہ پڑھنے کے بعد بندہ جرت مند بنتا ہے، اس کے پڑھنے سے بندے میں جرت آتی ہے، بہادری آتی ہے، دلیری آتی ہے، بندہ ایمانی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کی پہلی مثال آج کے دن کی مناسبت سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے علم دین پڑھا، اور کیسے پڑھا؟ جتنا استاد کامل ہوگا، شاگرد کی شخصیت میں نکھار آئے گا، جتنا نصاب کامل ہوگا، شاگرد کی عظمت میں نکھار آئے گا، اور جتنے پھر اس کے جماعتی کلاس فیلو حضرات وہ لائق ہوں گے، اجرا بہتر ہوگا، تکرار بہتر ہوگا، بندے کی قابلیت میں نکھار آئے گا۔ اب دیکھیں کہ حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے استاد گرامی کون ہے؟ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے استاد گرامی، اور آپ نے جس کتاب کو پڑھا وہ قرآن مجید، سلیبس اور نصاب کی کتاب قرآن حکیم، اور جن ساتھیوں سے مل کر پڑھا ان میں ادھر نظر اڑتی ہے تو ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، ادھر نگاہ اڑتی ہے فاروق اعظم نظر آتے ہیں، ادھر نظر اڑتی ہے عثمان غنی نظر آتے ہیں، ادھر نظر اڑتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نظر آتے ہیں، اور ادھر نظر اڑتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نظر آتے ہیں۔ اب دیکھو کہ اتنا استاد کامل، اتنی عظیم نصاب کی کتاب، اور ایسے ساتھی، جب ایسے ماحول میں پڑھنے والا باہر نکلے گا تو حیدر کرار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ میں جو شجاعت تھی اس کی ایک برکت یہ تھی۔ اس پر ایک واقعہ سن لیں، اور اگر پہلے نہیں سنا تو اس کو یاد کریں اور پھر بیان فرمائیں۔ جنگ صفین کے موقع پر پانی دستیاب نہیں ہو رہا تھا، پانی مل نہیں رہا تھا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، حضور پانی دستیاب نہیں ہے۔
تو آپ نے نگاہ اٹھائی، نظر دوڑائی تو سامنے صحرا میں ایک کلیسا نظر آیا، یعنی یہودیوں کا معبد، یہودیوں کا عبادت خانہ۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور وہاں تشریف فرما کر اس کلیسا کے راہب یعنی اس کے عالم، اس سے پوچھا بھئی پانی یہاں کہیں ہے؟ اس نے عرض کی کہ پانی یہاں سے چند میل فاصلے پر ہے، پانی قریب کہیں نہیں ہے۔ اب حضرت حیدر کرار سن رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو مجھے امید ہے کہ میری پیاس کے مجھ پر غالب آنے سے پہلے میں پانی تک پہنچ جاؤں گا اور بھر کر لے آؤں گا۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد جہاں کھڑے تھے نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ وہاں سے مغرب کی جانب چل پڑے۔ جب مغرب کی طرف چلے تو ایک جگہ پر جا کر آپ نے اپنی سواری کو روک لیا، ساتھیوں کو فرمانے لگے بھئی یہاں زمین کی کھدائی کرو، زمین کھودو یہاں سے۔ جب زمین کی کھدائی کی گئی، نیچے سے ایک پتھر نکلا، فرمایا اس پتھر کو ہٹاؤ۔ جب پتھر کو ہٹانے لگے تمام جتنے اوزار تھے وہ سب ناکام ہو گئے۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ساتھی وہ پتھر کو اٹھا نہ سکے۔ جناب حیدر کرار سواری سے نیچے اترے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، آندھنا باما ٹنگیاں، حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے باما ٹنگیاں، اپنی آستینوں کو چڑھایا۔ آستینوں کو چڑھانے کے بعد شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی یہ 10 انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھی اور پتھر کو اٹھا لیا۔ یہ دیکھو شجاعت آئی ہے، بہادری آئی ہے علم دین پڑھنے کی برکت سے۔ آپ نے جب پتھر کو اٹھایا تو اٹھا کر ادھر پھینک دیا۔ نیچے کیا دیکھا کہ بڑا صاف پانی ہے، بڑا ستھرا پانی، کمال پانی۔ اور اس سفر میں علماء لکھتے ہیں کہ شاید اس جماعت نے اتنا نترا، اتنا صاف اور پیارا میٹھا پانی انہوں نے کہیں نہیں پایا۔ جب آپ نے پتھر اٹھایا، پانی نکلا، تمام صحابہ کرام نے پیا، سواریوں نے پیا۔ تو حیدر کرار رضی اللہ عنہ آپ کو اس کلیسا کا راہب دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے حیدر کرار کا یہ واقعہ دیکھا نا تو کلیسا سے اتر کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوا، کہتا ہے اے فوج کے جرنیل، ہاتھ آگے کر اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لے۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت اسلامی، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہاتھ آگے کریں اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوگا جس طرح چشتی صاحب پڑھتے ہیں، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ کیوں چشتی صاحب، حضرت کتنی جلدی کیا ہے، کیوں اتنی جلدی میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اس کلیسا کے راہب نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ پر ایک چشمہ موجود ہے، اس چشمے کے اوپر پتھر ہے اور اس پتھر کو آخری نبی کا وصی اٹھائے گا، علی شیر خدا حیدر کرار اٹھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مجھے کلمہ پڑھائے، مسلمان کریں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر پتھر اسی جگہ پہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈال دی گئی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام اور ساتھیوں سمیت واپس ہوئے۔ میں نے یہ جو جملہ عرض کیا تھا شروع میں کہ قرآن حکیم، علم قرآن، علم حدیث، علوم شریعہ، علوم اسلامیہ دینیہ پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس سے جرت مند بندہ ہے، بندے میں اس میں شجاعت اور بہادری آتی ہے۔ ماضی قریب میں بھی آپ کئی حضرات دیکھیں گے کہ جن میں شجاعت آئی ہے، بہادری آئی ہے، اس کی بنیادی برکت کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے علوم شریعہ پڑھا، انہوں نے علوم دینیہ پڑھا، انہوں نے اسلامیات کو پڑھا، انہوں نے دینیات کو پڑھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتاب عشق مصطفیٰ کو پڑھا۔ اب ان میں جرت آ گئی ہے، بہادری آ گئی ہے۔ حضرات چونکہ وقت نہیں، میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔